نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو امت مسلمہ میں آج کے دہشت گرد خوارج ہیں، اور یہ موضوع اس لیے لیا گیا کہ ہم اہل سنت و جماعت میں اکثریت یہ نہیں جانتی کہ خوارج کون ہے یا خارجی کسے کہتے ہیں، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس امت کو اپنے فرامین سے آگاہ فرمایا، اس کی نشانیاں بیان فرمائی. صحابہ کرام نے ان کو یاد بھی رکھا اور انہیں آگے بیان بھی کیا. پاکستان پشاور میں جو المناک واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 135 کے قریب ننھی کلیوں کو جو ہے وہ ظلم اور تشدد کے ذریعے شہید کیا گیا. ایسی وحشت اور بربریت اور درندگی کا اظہار کیا گیا کہ جس کی مثال اس تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. وہ وحشی درندے تھے، وہ انسانیت کے نام پر دھبا تھے، وہ بدبخت تھے، اور ایسے لوگوں کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق و واسطہ نہیں. اس لیے کہ اسلام امن والا دین ہے، اور اسلام امن سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات بینات میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. جیسے کہ آغاز خطاب میں سورہ مائدہ کی ورس 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کیا، فتنہ برپا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ جو ایک نفس کو بلا وجہ قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا گیا. اس آیت کریمہ میں
انسانی جان کی حرمت کا مطلقاً ذکر کیا ہے، خواہ عورت ہو مرد ہو، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، بلا وجہ کسی ایک جان کا بھی قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اگر ارادتاً جان بوجھ کر کسی بندہ مومن کا قتل کیا جائے تو سن قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نساء ورس 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اگر کوئی کسی مومن کو ارادتاً قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گا، خالداً فیہا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آخرت میں اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گویا جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں یہ جہنمی ہیں، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان تو درکنار یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، یہ درندے ہیں، وحشی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا ہلکا واقعہ، پوری دنیا ختم ہو جائے یہ ہلکا واقعہ ایک مومن کا قتل۔ اور جو سرزمین پاکستان میں پشاور میں کیا گیا، اتنی بربریت کہ جس میں معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ کیا بچوں کی چیخ و پکار بھی انہیں سنائی نہیں دیتی تھی؟ وہ اتنے اندھے تھے، وہ اتنے واٹی تھے۔ عورتوں کو زندہ جلایا گیا، عورتوں کا قتل کیا گیا، اور بعض بچوں کو بچوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اتنی بربریت، اتنی وحشت، اتنی درندگی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور امام بخاری نے کتاب الجہاد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جو چیپٹر نیم ہے وہ ہے قتل النساء فی الحرب، کہ جنگ کے دوران عورت کا قتل نہیں کرنا۔
اور امام مسلم نے کتاب الجہاد میں جو چیپٹر نیم رکھا ہے باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرب، کہ جنگ کی حالت میں بچوں اور عورتوں کا قتل نہیں کرنا۔ جامع ترمذی میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ما جاء فی نہی عن قتل النساء والصبیان، چیپٹر نام جو رکھا ہے وہ عورتوں اور بچوں کے قتل کا منع ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، ایک عورت کو دیکھا جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کو منع فرما دیا کہ انہیں نہیں مارنا۔ اب یہ جو عمل کیا گیا اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ان کا ظاہری حلیہ دیکھیں آپ، داڑھی رکھی، بال چھوڑ کے رکھے ہوئے، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ گروہ، یہ خوارجیوں کا گروہ ہے، خوارج بدعتیوں کا گروہ ہے، یہ بدعتی ہے اصل میں، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے، جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے اس کو یہ کافر کہتے ہیں، اور دائمی دوزخی کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس سے بھی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے کہتے ہیں کافر ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ مشرک قرار دیتے ہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سو جب مسلمانوں کو یہ کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں تو پھر جو ہے مسلمانوں کے خون اور مال کو حلال قرار دیتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کا مال لوٹا جائے، حلال ہے یہ۔ اور مسلمان ممالک میں یہ اسلحہ اٹھا کر بغاوت اور جنگ کرتے ہیں، بظاہر دین کا لبادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سادہ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ یاد رکھنے کہ خوارج کا آغاز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں گستاخی رسول سے ہوا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور خارجیوں کا لیڈر ذوالخویصرہ تمیمی وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور تقسیم مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا اے دریا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل کیجیے۔ گویا اس کی نظر میں تقسیم مصطفیٰ غیر عادلانہ تھی، تقسیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل پر مبنی نہیں تھی، یہ گستاخی تھی اس بدبخت۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کے دور میں انہی لوگوں نے فتنہ و فساد برپا کیا اور اسلامی ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، ان کے خلاف لڑے گئے۔ اور خوارج کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی، آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ یہ کہاں سے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا سارا حلیہ، ان کا سارا کردار اور کرتوت کو بیان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ظہور
مشرق سے ہوگا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، اور جو روایت نقل کر رہا ہوں بخاری کی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، یخرج الناس من قبل المشرق، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے کچھ بدبخت لوگ ظاہر ہوں گے، ایک ٹولہ لوگوں کا ظاہر ہوگا، ایک گروپ نکلے گا، یقرؤون القرآن، جو قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرے، قرآن کے ساتھ تمسک ہوگا ان کا، ظاہر وہ قرآن کے ساتھ تمسک ظاہر کریں گے۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان بدبختوں کا دین سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہوگا۔ اور امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں آتا ہے وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، حضور نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے دست اقدس سے اشارہ فرمایا کہ اس مشرق سے جو ہے وہ ان لوگوں کا ظہور ہوگا، یہ ظاہر ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، الا ان الفتنة ها هنا، حضور شاہ فرماتے ہیں مشرق کی طرف اشارہ فرما کے اس سے فتنہ ظاہر ہوگا، اس خطے سے فتنہ ظاہر ہوگا۔ یشیر الی المشرق، حضور نے اس کی طرف مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، من حیث یخلو قرن الشیطان، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس مشرق سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ اب جو شیطان کا سینگ طے کرنے کا الہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور مشرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس میں عموم ہے۔ جب مولا علی کے دور میں جب نکلے تو اس وقت بھی عراق کی سرزمین حرورہ کے مقام سے یہ ظاہر ہوئی تھی، وہ بھی مشرق پڑتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان بھی حرمین شریفین کے مشرق میں پڑتا ہے۔ حضور نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اس مشرق سے یہ خارجی ٹولہ ظاہر ہوگا۔ اور یہاں آپ نے کیا اشارہ فرمایا؟ قرن الشیطان، قرن سین کو کہتے ہیں، تو اس کے لغوی معنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو ہے وہ قرن سین، جانور کا سین ہوتا ہے، اس سے وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے، یعنی یہ ایسا شیطانی ٹولہ ہوگا جو ہتھیار اٹھا کر شیطانی مقاصد کو پورا کرے گا، جو ہتھیار اٹھا کر شیطان کے دین کو پھیلائے گا۔ قرن الشیطان، اور کہاں سے ظاہر ہوگا؟ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ آج دیکھ لیں، چاہے شام ہو، عراق ہو یا پاکستان ہو، افغانستان، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی کہ اس مشرق سے جو ہے یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ کیا یہ فتنہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہم اس کو دیکھ نہیں رہے جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے؟ اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخر معاصی الدجال، یہ خارجی ہر دور میں ظاہر ہوں گے، ہر دور میں نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی آخری نسل دجال کے ساتھ جا کے ملے گی۔ یہ دجالی ٹولہ ہے جو دجال کے لیے کام کر رہا ہے،
دجال بھی انہی میں سے ہوگا اور یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے اسلام کے نام پر یہ بربریت کر رہے ہیں، درندگی کر رہے ہیں، وحشت کو پھیلا رہے ہیں۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اس کی جو ریئل پکچر ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں یہ بدبخت۔ اور خوارج جو ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں حدیث مبارکہ میں یہ سارا بیان کیا گیا ہے، یسٹرز کو استعمال کریں گے، کم عمر میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دہشت گرد 1 منٹ میں نہیں تیار ہوتا، آہستہ 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 یہ پروموٹ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ذرا اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گرد و پیش اس کا نظارہ کر سکتے ہیں آپ کہ کیسے ہمارے نوجوانوں کو جو ریئل اسلام کا میسج ہے اسے ہٹا کر اس دہشت گردی کی آگ میں جھپولا جا رہا ہے، اس جہنم کی طرف جھونکا جا رہا ہے۔ کیسے کہ پہلے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو حرام کام ہو رہا ہے، جو مباحات ہیں ان کو حرام کرا دیتے ہیں، جو مباح شے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ تو ہے شرک، یہ تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ، چونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، ان کو برین واش کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے کہ وہ ہمیں ہی کافر و مشرک قرار دے دیتے ہیں، اور اس کی جھلک ہمیں اپنے خاندانوں میں نظر آتی ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ عمل تو ثابت ہی نہیں، تر کر دیتے ہیں۔ یہ جو بغاوت پیدا کی جاتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو دہشت گرد بنا دیتی ہے۔ یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹریاں جو ہیں ان کو تیار کر رہی ہیں ہماری نسلوں کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ زَمَانٍ، قرب قیامت ایسا ٹولہ ظاہر ہوگا، ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، احداث الاسنان، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو ینگ ہوں گے، ینگسٹرز کا ٹولہ ہوگا، وہ کم عمر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو آج کے دہشت گرد خوارج ہیں ینگسٹرز ہیں یا نہیں ہیں، سب کم عمر نوجوان نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آگے شاہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور امام بخاری نے جو چیپٹر نام رکھا ہے وہ باب قتل الخوارج والملحدین، یعنی امام بخاری نے ان خوارج کو ملحد قرار دیا ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سفہاء الاحلام، یہ برین واش ہے، عقل کے کوڑے ہوں گے، عقل کے اندھے ہوں گے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں یقولون من خیر قول البریہ، بات بڑی اچھی کریں گے، دین کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، اسلامی نظام کی بات کریں گے، اسلامی ریاست کی بات کریں گے، اسلامی عدل و انصاف کی بات کریں گے، بات اچھی کریں گے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے انہ سیخرج قوم، قرب قیامت ایسی قوم نکلے گی، ایسے نوجوان کم عمر چھوکرے نکلیں گے، یتکلمون بالحق لا یجاوز حلقہم، کہ وہ حق بات کریں گے لیکن حق بات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔
بات حق کریں گے لیکن وہ بات جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی حق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ جو حق کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کو ورگلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور حضور کیسے فرماتے ہیں یقرؤون القرآن، قرآن بڑا پڑھیں گے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں یقتلون اہل الاسلام، یہ اہل اسلام مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں آج دیکھ لیں کہ مشرق سے جو فتنہ ظاہر ہوا ہے، جس کو آج ہم کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا نہیں کیا جا رہا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں یسفکون الدم الحرام، وہ ناحق خون بہائیں گے، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو کمزور ہو، ناحق خون بہائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں 140 کے قریب ننھی بچیوں کو، جو بچوں کو جو مسئلہ ہے، کلیوں کو مسئلہ ہے، ناحق خون بہایا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور روایت سنیں امام نعیم بن حماد، یہ امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، امام بخاری نے ان سے حدیث لی ہے، ٹیچر ہیں آپ۔ انہوں نے کتاب الفطر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اب روایت کو نقل کر رہا ہوں، دیکھیے ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں اِنَّهُ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ، ان قریب ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی، ایک ایسا گروہ نکلے گا، قلوبہم کَظُبْرِ الْحَدِيدِ، جن کے دل لوہے کے ٹکڑے کی طرح سخت ہوں گے۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ حضرت مولا علی، کہ جن کے دل لوہے کے ٹکڑے کی طرح سخت ہوں گے۔ ننھے بچوں کو جب مارا جا رہا تھا تو ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت تھے یا نہیں تھے؟ یہ روایت میں کر مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور آگے شاہ فرماتے ہیں لا مشاعر لہم، یہ ایسے بدبخت ہوں گے، وحشی ہوں گے، درندے ہوں گے کہ ان میں رحم دلی نہیں ہوگی، رحم اور احساس تک نہیں ہوگا۔ اور آگے وَكَأَنَّهُمْ قَدْ صُلِبَ الْعُقُولُ، اور یہ عقل کے اندھے ہوں گے، برین واش ہوں گے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا لا يَرْحَمُونَ لا يَتَفَهَّمُونَ لا يَتَكَلَّمُونَ، نہ رحم کریں گے، نہ کوئی بات سمجھیں گے، نہ بات کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ خوارج جو آج ظاہر مشرق کی طرف نظر آ رہے ہیں، جو یوٹیوب دیکھتے ہوں گے یا فیس بک یوز کرتے ہیں، انہوں نے کافی دفعہ دیکھا ہوگا کہ یہ خوارج ذبح بھی کرتے ہیں، اور یہ ذبح کرنا یہ آج سے نہیں، جب سے یہ ظاہر ہوئے اس وقت سے یہ ظاہر کریں، یہ ان کی نشانی ہے کہ مسلمانوں کو ذبح کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خوارج نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ تم حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما ان کو کافر کہو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر ان کی زوجہ کے سامنے ان کو چت لٹایا، سیدھا لٹایا اور ذبح کر دیا۔ ان کی زوجہ کے سامنے جو ہے ذبح کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ ابن خباب کی زوجہ کی طرف آئے
ان کا خدا سے ڈرو میں عورت ہوں. ان کا پیٹ چاہ کر کے انہیں بھی شہید کر دیا. آج بھی دیکھ رہی ہے عورتوں پہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے دل میں رحم نہیں ہے, نہ یہ کوئی بات سمجھیں گے اور نہ بات کریں گے. ان کے دل جو ہے وہ لوہے کی طرح سخت ہوں گے. اور آگے حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں, فقط دینہم تقتیر, ان کا دین جو ہے وہ قتل ہوگا, بس قتل عام. ذرا پوری تصویر دیکھ لیں آپ مشرق کی, کیسے قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کا دین قتل ہوگا, بس قتل کرنا ہوگا, وحشیوں کی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو ماریں گے. یقتلون علی ای شیء, ہر ایک کو قتل کریں گے, خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ مسلمان نہ ہو, خواہ وہ بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو, بوڑھا ہو, جو سامنے آئے گا اس کو قتل کریں گے, کیونکہ ان کا دین جو ہے وہ قتل کر رہا ہوگا. اور آگے مولا علی فرماتے ہیں رایاتہم السود, ان کا جھنڈا کالے رنگ کا ہوگا. کیا ان کا رنگا جو جھنڈا ہے وہ کالے رنگ کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھ لیں, یہ خبر دی گئی تھی کہ قرب قیامت کے بدبخت ظاہر ہوں گے اور مشرق سے ظاہر ہوں گے, اور ان کے جھنڈے کا رنگ بھی کالا ہوگا. اور آگے حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولہ, یہ خود کو دولہ یعنی مملکت کے حامی جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیں ان کے جھنڈے کو دیکھیں تو الدولہ کا لفظ بھی لکھا ہوگا. عربی میں دولہ کو مملکت کہتے ہیں, ریاست کو کہتے ہیں. اس کی خبر تو 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی. اور آگے مولا علی فرماتے ہیں شعورہم مرسلہ کالنساء, شعورہم طویلہ, کہ ان کے بال جو ہے وہ عورتوں کی طرح لمبے ہوں گے. ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان خوارج کی ایک نشانی گنجا ہونا بھی بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو ہے حضرت مولا علی کی ہے جس میں یہ عورتوں کی طرح جو ہے وہ لمبے لمبے بال رکھیں گے. اسماءہم الکنہ, اور ان کے نام کنیت پر ہوں گے, ابو فلاں ابو فلاں. آپ ان کے ناموں کو دیکھیں, ابو فلاں ہوگا ان کو. اور کیا وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ, اور ان کا تخلص شہروں اور ملکوں کے نام پر ہوگا, جیسے مصری, شامی, بغدادی. اب کوئی چیز رہ جاتی ہے. یہ فتنہ خوارج جو آج ظاہر ہوا ہے, یاد رکھ لیں, خواہ وہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر رکھیں, خواہ وہ اسلامی ریاست کا خواب دے کر مسلمانوں کا قتل عام کریں, یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اور ان کو کتا کس نے قرار دیا ہے؟ جہنم کا کتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی, مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 7 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ سنی ہے. حضور فرماتے ہیں ہم کلاب النار او کلاب جہنم انہم کلاب النار, کہ یہ جہنم کے کتے ہیں خارج. جو آج مسلمانوں میں بربریت پھیلا رہے ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کا خاتمہ لازم ہے, ان کو ڈر سے ختم کر دیا جائے. حضور شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر میں ان کو پاؤں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کروں. ایک روایت میں آتا ہے لَأَنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ, میں اگر ان کو پالوں تو قوم عاد کی طرح, قوم سمود کی طرح قتل کروں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو
ان کی نافرمانیوں کے باعث سماعت سے بتا دیا تھا میں اگر ان بدبخت خاطروں کو پاؤں تو ان کو ختم کر دوں، ان کا خاتمہ کر دوں۔ سو ان کا قتل کرنا جو ہے وہ واجب و لازم ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان میں، عراق اور شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے، اور یہ خارجی دولہ ظاہر ہے۔ ہم پاکستان میں جو اندوہناک واقعہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ان شہداء کے بلندی کے درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور حضور کی یہ روایات بہت زیادہ ہے، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو خارجی مارے وہ بہترین شہید ہیں، ان کو 9 نور عطا کیے جائیں گے۔ جن کو خارجی مارے اس کو 9 نور ملتے ہیں، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور جو خارجی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ شرار الخلق ہیں، اس مخلوق